اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین، شاعر اللہ کیا ہیں؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ جنگ میں الفاظ بطور علامت یعنی کوڈ ورڈز کے طور پر جو استعمال کیے جاتے ہیں، یا سفر میں اپنے قافلہ کو پہچاننے کے لیے جو نشان مقرر کیا جاتا ہے، انہیں شعار کہتے ہیں۔ اسی طرح حج میں لے جانے والے جانور پر نشان لگانے کو اشعار کہتے ہیں، اور اس جانور کو شعیرتن کہا جاتا ہے۔ اسی کی جمع شاعر ہے۔ شعار الحج حج کے مناسک و علامت اور آثار کو بھی کہتے ہیں۔ ان تمام اعمال و علامات کے مقام کو مشعر کہتے ہیں۔ اس کی جمع مشاعر ہے۔ اس معنی میں شاعر بھی آتا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ ناظرین، صفا حرم شریف سے دائیں جانب اور مروہ بائیں جانب 2 پہاڑیاں ہیں جن کا درمیانی فاصلہ تقریباً 2 فرلانگ ہے۔ آج کل یہ جگہ چھتی ہوئی یعنی کورڈ ہے۔ ان کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سنگلاخ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر رخصت ہو گئے، چند دن کے اندر اندر ہی خورد و نوش کا تمام سامان ختم ہو گیا۔ جب بچے کا بھوک اور پیاس سے رونا برداشت نہ ہوا تو ماں یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی قافلہ ادھر سے گزر رہا ہو یا کہیں پانی کا نشان مل جائے، وہ کبھی صفا پر چڑھتی اور کبھی مروہ پر، ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی جو موجودہ چاہے زمزم والی جگہ پیاس سے بلک رہے تھے۔ ان پہاڑوں کے اندر ان دونوں کا واحد سہارا اللہ تعالیٰ تھا، جس سے وہ قدم قدم پر اپنے بچے کی حفاظت اور پانی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ یہ اس عظیم ماں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ اگرچہ ظاہری امید کی کوئی کرن نہیں تھی، لیکن انہیں اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ باوجود مایوس کن حالات کے انہوں نے کوشش ترک نہیں کی اور نہ ہی توکل کا دامن چھوڑا۔ یوں اس کٹھن وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کر صبر
اور عملی جد و جہد کی ایسی مثال قائم کر دی جو راہ حق کے مسافروں کے لیے ہمیشہ قابل تقلید ہے۔ ناظرین، اگرچہ وہاں کسی قافلہ کا گزرنا یا پانی کا مل جانا ناممکن سی بات تھی، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، نہ ہی مایوسی میں بیٹھ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاس سے تڑپنا ان کے عزم کو کم کرنے کی بجائے دو چند کر دیتا۔ وہ مسلسل صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا کی طرف بھاگتی رہیں۔ انہوں نے یہاں پر پورے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ بچے کا رونا بند ہو چکا ہے۔ وہ بھاگ کر بچے کے پاس واپس آئیں، دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا تھا اور ان کے ارد گرد کی زمین گیلی ہو گئی تھی۔ پانی کا بہاؤ دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے پانی کے ارد گرد ایک حلقہ بنا کر بند باندھ دیا اور پانی پر ہاتھ مار کر زمزم یعنی ٹھہر جا کہا۔ پانی ٹھہر گیا۔ بعد میں اسی پانی نے کنویں کی شکل اختیار کر لی۔ آج دنیا اسی پانی کو آب زمزم کے نام سے پکارتی ہے۔ آج تک اربوں کے حساب سے لوگ اس پانی سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس باغ دوڑ کو سنت کا درجہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکروں کو شعائر اسلام میں داخل کر دیا اور حج و عمرہ کا ضروری حصہ قرار دیا۔ احناف کے نزدیک صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا حج و عمرہ میں واجب ہے، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے طواف کو مسنون قرار دیا ہے، چنانچہ اب کسی کے لیے اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جبکہ مکہ میں بت پرستی عروج پر پہنچی تو مشرکین نے جہاں کعبہ کے اندر 360 بت نصب کیے، وہاں صفا اور مروہ پر بھی بت رکھ دیے۔ بعض کے مطابق صفا پر اصحاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اسلام سے قبل قریش منات کے پاس آ کر تلبیہ کہا کرتے تھے، اور جو شخص اس کے پاس تلبیہ کہہ لیتا وہ صفا و مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتا۔ چنانچہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم صفا و مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شیاطین رات کو صفا و مروہ کے درمیان گھومتے رہتے تھے، ان کے درمیان بہت سے بت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صفا و مروہ کے درمیان طواف کو امور جاہلیت میں خیال کرتے تھے، چنانچہ جب اسلام آیا تو ہم نے ان کی صحیح کرنا چھوڑ دیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر رکن کے پاس آئے، استلام کیا اور باب الصفا سے نکلے۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ زبان اقدس پر تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدؤوا بما بدا اللہ، اسی سے ابتدا کرو جس سے اللہ نے ابتدا کی۔
سنن احمد کی ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعوا فإن اللہ کتب علیکم السعی، صحیح کرو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح واجب کر دی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صفا و مروہ کی توفیق عطا فرمائے اور حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔